بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة وكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول اللہ. تو یہود و نصارہ کو کس طرح سے دعوت دی جائے اس سلسلے میں اس باب کو میں پہلی روایت کو بیان کر رہے ہیں. خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم کی طرف دعوت کا ارادہ کیا، خط لکھنے کا ارادہ کیا، تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ ایسی ہی کتابوں کو پڑھتے ہیں جس پر سکہ لگایا گیا ہو، جو مختوم ہو. فاتخذ خاتما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم یعنی انگوٹھی بنوائی چاندی کی. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی کے نشان کو دیکھ رہا تھا. اس لیے کہ مسلسل پہلے رکھتا ہے آدمی تو وہاں پر سفید ہو جاتا ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ انگوٹھی کے سفید نشان کو دیکھ رہا ہوں. وَنَقَشَ فِيهِ، اس میں آپ نے لکھوایا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے لکھا گیا تھا، نیچے محمد، بیچ میں رسول اور اوپر اللہ، تاکہ اللہ رب العزت کے نام کو اوپر رکھا جائے. آپ نے اس کی رعایت کی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پہنا، مگر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ پہننا اس کے لیے جائز نہیں. اور اس کی مقدار تقریباً 3 سے 3.5 گرام چاندی بیان کی جاتی ہے. اس سے زیادہ کی انگوٹھی پہن سکتے نہیں. البتہ اسے بھی عام حالات میں پہننے سے ہمارے علماء نے کہا کہ الخاتم للزینہ، کہ عام طور پر خاتم کی زینت کے لیے، وزینۃ للنساء، اور زینت یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے. لہذا مردوں کو عورتیں بننے کی ضرورت نہیں پہننا چاہیے. بہت سارے لوگ وہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کو تو اور بھی نہیں پہننا چاہیے، خامخواہ زبردستی. اس کے آدمی اس کی کہاں تک حفاظت کرے. اس میں آیات لکھی ہوتی ہے، حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو تو اور بھی نہیں پہننا چاہیے. اس لیے کہ آپ بیت الخلاء میں گئے، اسے لے کر چلے گئے تو اس کی توہین ہوگی. تو اس لیے برکت اس میں ہے کہ آدمی قرآن پڑھے، برکت اس میں ہے کہ نماز پڑھے. یہ کون سی برکت ہوئی؟ تعویذ کی طرح اس کو لکھ کر بولے کیوں؟ برکتی انگوٹھی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ، ہمارے بعض فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کو خاتم کی ضرورت ہو ان کے لیے جواز ہے، جن کو ضرورت خاتم نہیں ان کے لیے جائز بھی نہیں. اور بعض نے لکھا ناجائز تو نہیں کہیں گے لیکن کراہت سے خالی نہیں، مستحسن اور مستحب کہیں نہیں. لہذا اس بنا پر نسوانیت جو ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور بہت سارے طلبہ بھی ہمارے پہنتے ہیں، تو یہ بالکل نادرست ہے. طلبہ اور علماء کو تو ان چیزوں سے اور بھی بچنا چاہیے. بعض لوگ 4 5 انگوٹھیاں پہنتے ہیں. ایک وہ پتھر، وہ بولے کون سا؟ ایک مرتبہ ایک آیا مجھے بولے کہ یہ 3 انگوٹھی آپ کے لیے تیرے پاس ہی رکھ. بولا کیوں؟ میں کیوں انگوٹھی پہنوں؟ تیرے کو عورت دکھتا ہوں میں؟
تو بولے نہیں اس میں یاقوت ہے، اس میں مرجان ہے۔ بولا تو رہنے دینا یار، تیرا یاقوت تیرے مرجان تیرے پاس ہی رہنے دے، کوئی یاقوت مرجان ہم کو پہننا نہیں۔ تو خواہ بولے یہ پتھر سے اس سے یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈھمکا ہوتا ہے۔ ان اللہ هو النافع والضار، اللہ کی ذات نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ یہ ان چیزوں میں یہ علماء کو تو اور بھی ان چیزوں سے دور، لہذا تعویذ والی انگوٹھی، حروف مقطعات والی انگوٹھی، یاقوت اور مرجان اور قیمتی پتھروں والی انگوٹھی، یہ سب کے سب ما ہی الا ڈھٹنگ، یہ سب کیا ہے؟ خواہ شائن ماننا۔ کیا ماننا؟ شائن ماننے کے لیے۔ لہذا ان چیزوں سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، دیکھو کیسا پہنا، نشان بھی ہو گیا، اس کا مطلب ہمیشہ پہنتے تھے۔ ارے بھائی آپ اس کا سیاق و سباق دیکھو، بیان کیا ہے کہ آپ نے پہلے نہیں پہنا۔ جب آپ سے کہا گیا کہ بھائی بادشاہوں کو جب خطوط لکھے جاتے ہیں تو اس پر دستخط کا ہونا یا سکے کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنیاد پر اسے بنوایا تھا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نہیں۔ بہرحال امام بخاری کا جو مستدل ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ لما اراد ان يكتب الى الروم، کہ آپ نے روم، اہل روم اس وقت نصارہ تھے، تو گویا کہ نصارہ جو اہل کتاب تھے ان کو رسالہ لکھ کر انہیں دعوت دی اسلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف اپنے خطوط کو لے کر بھیجا۔ مختصر سے خطوط لکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں آپ نے کسرا کی طرف بھیجا، قیصر کی طرف بھیجا، حبشہ کی طرف بھیجا، اور بھی بہت سارے بادشاہوں کی طرف بھیجا۔ بہت سارے لوگوں نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کے ذریعے سے کن کن بادشاہوں کی طرف اپنے خطوط کو کیا کیا؟ روانہ کیا۔ حضرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو بھیجتے تھے جو دکھنے میں بھی اچھے ہوتے تھے، لمبے چوڑے ہوتے تھے اور خوبصورت ہوتے تھے ایسے صحابہ کو، کیونکہ ان بادشاہوں کے یہاں پر ایسا رواج چلتا تھا۔ بہت سارے جگہوں پر آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیوں کہ کانا اجمل الناس من الصحابہ، صحابہ میں سب سے حسین و جمیل تھے حضرت دحیہ کلبی، اسی لیے حضرت جبریل بھی کبھی کبھی ان کی شکل و صورت میں کیا ہوتے تھے؟ تشریف لاتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ وہ اپنے قوم کے سردار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ دحیہ اسلام داخل ہونے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو حضور کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ آپ نے اپنی چادر ان کے لیے کیا کر دی؟ بچھا دی۔ لیکن وہ بھی بڑے ذہین تھے، انہوں نے بھی اس چادر پر پاؤں نہیں رکھا، اس چادر کو اٹھا کر اس کو بوسہ دیا، کہا کہ نہیں اس پر میں کیسے اپنا پاؤں رکھ سکتا ہوں، جس کو آپ ابھی تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے صحابہ کے ایمان کا یہ حال ہے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کا ایمان کیسا ہوتا ہوگا۔ بہرحال وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم اجمعين اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق۔ کیا فرماتے ہیں امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن یوسف التینیسی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں لیث ابن سعد، اور وہ روایت کرتے ہیں عقیل ابن خالد الایلی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن مسلم امام ابن شہاب الزہری سے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا، خبر دی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ترجمان القرآن کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابه الى کسرى، کہ آپ نے کسرا کی طرف اپنے رسالے کو بھیجا، اپنا پیغام بھیجا اسلام کی دعوت کے طور پر، فامره ان يتبعه الى عظيم البحرين،
تو آپ نے اسے پہلے عظیم البحرین کی طرف بھیجا، یعنی ڈائریکٹ ان کے پاس کتاب نہیں بھیجی جاتی تھی۔ یہ کسرا ملک فارس کا بادشاہ، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، یہ روم والے تھے۔ تو ان کے درمیان اور فارس کے درمیان، اس لیے کہ اس زمانے میں دو سپر پاور تھے، کہ اللہ رب العزت کا کیسا زبردست نظام ہے کہ اللہ رب العزت کو اس دین کو قیامت تک چلانا تھا، لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس زمانے میں دو قسم کے دشمنوں کو سامنے رکھا، ایک تو اہل کتاب اور دوسرے مشرکین، اور قیامت تک اس امت کو ایسے ہی لوگوں سے پالا پڑتا رہے گا۔ تو ان دونوں کے ساتھ حضور نے کس طریقے سے نمٹا، وہ تمام کے تمام چیزیں امت کے لیے کیا ہے، اسوہ ہے۔ اسی لیے ایک سعودی عالم ہے عائض القرنی، تو عائض القرنی نے جب اچھے تھے تب ایک کتاب لکھی ہے العالم الملہم، کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ الرسول یتیمہ، آپ نے یتیمی کی زندگی کیسے گزاری، الرسول نبیہ، حضور نے نبوت کے بعد زندگی کیسے، الرسول قائدہ، حضور نے قائد کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں حضور کس طرح سے ہمارے لیے اسوہ ہو سکتے ہیں۔ کل ہی میں نے اس کتاب کو دیکھا تو مجھے بڑی پسند آئی، تو وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں فدفعه عظیم البحرین الى کسرا، تو عظیم البحرین نے کسرا کی طرف اس کو بھیجا، فلما رآه کسرا حرقه، جب کسرا نے اسے دیکھا تو اس نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رسالے اور آپ کے اس پیغام کی توہین کی اور اسے پھاڑ دیا۔ فحسبت، راوی فرماتے ہیں ان سعید بن المسیب قال، کہ سعید بن المسیب نے کہا فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا کی اور حضور نے کہا کہ وہ پورے طور پر تتر بتر کر دیے جائے، یمزقوا کل ممزق، تتر بتر کر دیے جائے۔ تو ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رسالے اور اس پیغام کو پھاڑ دیا تھا، اللہ رب العزت نے بھی اس کی پوری حکومت کو اس طور پر کہ اس کا بیٹا ہی اس کے خلاف ہو گیا اور باپ کو بیٹے ہی نے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ مختلف حصوں میں کیا ہو گئی، تقسیم ہو گئی، کسی نے بیٹے کا ساتھ دیا، کسی نے باپ کی طرف ساتھ دیا، اور اس طریقے سے مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی دور میں فاتح فارس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیا کیا، فتح کیا۔ تو اسے مصنف وعلی ما یقاتلون علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو بھی دعوت دی اور اہل کتاب کے علاوہ بھی جو لوگ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کیا کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے آپ نے۔ اسی لیے حضور نے اپنے حجۃ الوداع میں کہا الا هل بلغت، سوال کیا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے کہا بلغت الامانۃ ونصحت الامۃ، کہ آپ نے امت کو امانت، جو آپ کو وحی کے ذریعے سے کتاب و سنت کی صورت میں جو امانت آپ کے حوالے کی گئی کہ آپ نے اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی، آپ نے امت کو نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے، یہ اس زمانے کی میڈیا تھی، یہ کیا تھی؟ اس زمانے کی میڈیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنے کار دعوت کے لیے اس زمانے کی میڈیا کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی وہ سب اختیار کی۔ مثلا اس زمانے میں بازار لگتے تھے، سوق عکاظ وغیرہ، حضور نے وہاں پر جا کر، وہاں پر شعراء آتے تھے، ان کے خطباء آتے تھے اور اپنے پیغامات دیتے تھے، تو وہاں پر وہ میڈیا تھی، حضور نے وہاں پر جا کر بھی پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر پیغام دیا۔ اس زمانے میں میڈیا کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا اور پہاڑ پر چڑھ کر کہتا تھا کہ یہ ہوا اور یہ ہوا، اچھائی ہے یا برائی ہوئی،
حضور نے اس کو بھی کیا کیا؟ استعمال کیا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا میڈیا کا کہ خط و کتابت کے ذریعے سے بڑے لوگوں تک رسائی حاصل کی جاتی تھی، حضور نے اسے بھی استعمال کیا۔ تو میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں، بعض لوگوں نے بڑا اچھا لکھا، میں نے کہیں پڑھا تھا کچھ سالوں پہلے، تو مجھے ابھی یاد آیا کہ حضور نے میڈیا کے تمام وسائل کو اس زمانے کے اعتبار سے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہو سکتے تھے اس کو سب کو کیا کیا؟ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دین کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مگر حدود شرع میں رہ کر۔ باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الاسلام والنبوة والا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله، وقوله تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الى آخر الآية، والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اب بیان کر رہے ہیں باب دعاء النبی الاسلام والنبوۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی طرف اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دینے کے بیان میں، وَأَلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس چیز کے بیان میں کہ تم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنا بیٹھے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ روشن پر چھوڑا ہے، کوئی چیز اسلام نے پیچیدہ نہیں، اسلام کی تصویر بالکل واضح ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ جو تھوڑی بہت کثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت تھی اس کی، اس کو حضرات خلفاء راشدین نے پورا کیا، جس کو کہتے ہیں عضوا علیہا بالنواجذ، حضور نے فرمایا۔ پھر تھوڑا بہت کچھ باقی تھا، اس کو ہمارے فقہاء اور محدثین نے کیا کیا؟ واضح کیا۔ اب ہمارے سامنے جو دین ہے وہ بالکل کیا ہے؟ واضح۔ اس دین میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل میں ایک کتاب پڑھا تو سفر میں تھا، میں ممبئی گیا تھا اور کل صبح گیا اور آج رات صبح میں 7 بجے واپس آ گیا۔ تو راستے میں نے کچھ کتابیں پڑھی، تو اس میں ایک کتاب بڑی عجیب پڑھی، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن ہمارے طلباء کو ضرور پڑھنی چاہیے، شاید 100 صفحے کی یا اس سے بھی کم صفحے کی ہے، ٹیکنالوجی اور ہم۔ بڑی حیرت انگیز، میں نے ابھی سوچا ہے اس میں سے کچھ چیزیں اثر کے بعد تعلیم کرواؤں گا میں۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کس طریقے سے انسان کی ذہن و فکر کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ہماری آئندہ نسلیں کے اوپر اس کا کتنا بدترین اثر ہونے والا ہے۔ سب انگریزوں کے حوالے سے کسی MBBS ڈاکٹر نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں پڑھنی چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اور بھی ایک کتاب میں پڑھا تھا اسلام کا نظریہ حیات، وہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، حالانکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم لوگ کام نہیں کرتے اور ہمارا کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں قابل مواخذہ ہے، لیکن انہوں نے کہ عصر حاضر کے نوجوانوں کے اور الحاد کی طرف مائل ہونے والے لوگوں کے ذہن میں کون سے سوالات گھومتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات اسلام نے عقلی، فلسفی اور شرعی ہر اعتبار سے کیسے دیے، بہت اچھا لکھا ہوا۔ تو وہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام کا نظریہ فلسفہ حیات کی، ایسا کچھ نام ہے، لیکن وہ چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے ڈائریکٹ میں نے کہوں گا۔ البتہ میں نے سوچا ہے کہ اس میں سے جو چیزیں ایسی ہے جو اس طرح سے غلط انداز میں ہے تو اسے ہٹا کر اس کتاب کو سامنے رکھ کر ایک ہماری اپنی اچھی کتاب کیا ہونی چاہیے، تیار ہونی چاہیے، کہ جس سے ہم نوجوانوں کو اور جو عقلیت پرستی کی طرف بڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو اسلام کس طریقے سے سمجھا سکے۔ بہرحال بارہا کہا جاتا ہے، قرآن نے پہلے ہی کہا اقرا، پڑھ، پڑھے بغیر کام چلنے والا نہیں۔
سونے سے کام چلنے والا، کھانے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے اور سونے کے لیے اللہ نے بہت مخلوق پیدا کی ہے۔ شیر جو ہے نا روزانہ 27 کلو گوشت کھاتا ہے، کتنا ایک دن میں کتنا گوشت چاہیے اس کو؟ 27۔ تو اس کو اللہ نے پیدا کیا اسی واسطے کہ کھا، دوسرا کچھ کام تیرا ہے نہیں۔ لیکن انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا۔ انسان کو کل میں ایک جگہ بڑی دعوت تھی، دعوت میں تھا تو وہ 40-50 قسم کے آئٹم، لیکن میں نے تھوڑا سا میرا کھا لیا، ختم ہو گیا۔ سب جان پہچان والے، تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھ، کھانا کسی کا بھی ہو، پیٹ میرا ہے، اس لیے میں میرا پیٹ سمجھ کے کھاؤں گا۔ اس لیے برائے کرم آپ زبردستی نہ کریں، آپ میری پلیٹ میں ڈالیں گے یہ بھی تو وہ ایسے ہی چھوٹے گا، جس کا ذمہ دار میں نہیں، آپ ذمہ دار رہیں گے۔ اس لیے مجھے میرے حساب سے کھانا۔ تو آدمی ایسا نہیں کہ کوئی اچھا دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑنے کا۔ ارے انسان ہے، مہذب انسان، عالم ہے، تو اس حساب سے انسان کو کتنا، حضرت گاندھی کا یہ مقولہ ہے کہ اپنا پیٹ سمجھ کے کھانے کا، کس کا کھانا ہے وہ سمجھ کے نہیں کھانے کا، چاہے کتنا بھی اچھا ہو۔ لیکن آپ کو یہ خیال رکھنے کا کہ بھائی میں زیادہ کھاؤں گا تو وہ ایک دو ہمارے دوست سے پوچھنے لگے کیا مطلب، بولے اس کا مولانا، بولا اس کا مطلب یہ کہ یہاں تک کھانے کا نہ پھر تکلیف میں مبتلا ہونے کا، اس سے اچھا یہ ہے کہ کم کھانے کا اور تکلیف سے دور رہنے کا۔ یہاں تک کھاوے پھر ڈکار آوے، پھر بولے پیٹ خراب ہو گیا بندے کا، دست لگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بولا کیوں ناٹک اٹھانے کا، تھوڑا سا کھانے کا، ٹینشن لینے کا نہیں، زیادہ کھانے کا اور ساتھ میں ٹینشن لینے کا، کم کھانے کا اور ٹینشن فری رہنے کا۔ بہرحال تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس آیت کریمہ کا نزول ہوا، قرآن کریم کی عجیب و غریب آیت کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون۔ اس آیت کریمہ جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے اپنے باب کے طور پر، ترجمۃ الباب کے طور پر، اس آیت کریمہ کو اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو میں سمجھا چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو ہمارے ہاں پر افراط اور تفریط سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے غیر مقلدین احباب وہ اس آیت کریمہ سے عدم تقلید کا استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنا لیا تھا۔ اگر ہم کسی امام کی پیروی کرتے ہیں تو ہم بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی لسٹ میں شامل ہیں۔ اب خبر رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن جو کہتا ہے پہلے سمجھ اس کو، اس کے بعد کچھ بات کر۔ اتخاذ ارباب کا کیا مطلب؟ اتخاذ ارباب کا مطلب ہے حلال اور حرام کی آتھورٹی اس طور پر تسلیم کرنا کہ کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں، یہ ہے۔ تو یہود و نصارہ اپنے علماء کی، چاہے پڑھے لکھے ہو چاہے ان پڑھ ہو، ہر ایک ان کے عالم نے کہہ دیا یہ حلال تو وہ حلال، اس نے بول دیا یہ حرام تو یہ حرام۔ اب کسی زمانے میں فلاسفہ نے یہ کہا کہ زمین چپٹ ہے، پلیٹ کی طرح ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی زمین چپٹ ہے، تورات اور انجیل میں بولے ایسا ہے، کوئی کہیں پر کچھ تھا نہیں اس کا تذکرہ، اور جو اس کے خلاف بولے گا اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، اس لیے کہ اس نے خلاف شریعت سے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اب جب زمین کا کروی ہونا ثابت ہوا تو اب ان کا وہ مسئلہ ہو گیا، تو اب بولتے ہیں کہ زمین کروی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر علماء کی جو تقلید کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء ائمہ اربعہ ہو یا دیگر فقہا ہو، ان فقہا نے جو بھی حلال اور حرام کا حکم بیان کیا وہ بھی دلیل بیان کیا کہ بھئی قرآن کی فلاں آیت سے عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے
فلاں جگہ پر مجمل ہے، فلاں جگہ پر تفصیل ہے، فلاں جگہ پر ایجاز ہے. تو اس طرح سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر حکم کو کتاب و سنت سے ماخوذ مانا ہے. اس وجہ سے وہ تقلید کو ارباب کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے. اگر ایسا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان کسی کی بات نہیں مان سکتا. ہر ایک کو کیا بننا پڑے گا؟ مجتہد بننا پڑے گا. جو 8 15 سال تک مدرسوں میں رہتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو یہ عام الناس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان کو تو بیچارے کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے. اب یہ ہمارے جماعت اسلامی والے بھائی یہ لوگ تفسیر کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں. غلو فی التفسیر، قرآن پڑھنا نہیں آئے گا اور قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا پروفیسر صاحب. پہلے قرآن پڑھنا سیکھنا، اس کے بعد اس کے معنی. سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اس کو کیسے پڑھا جائے؟ تجوید کے ساتھ. اس کے بعد سمجھنے کی باری آتی ہے. تو یہ اوورٹیک کرتے جو کرنے کا ہے وہ نہیں. ہمارے ایک دوست ہے وہ جماعت اسلامی فکر کے حامل ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک چھوٹی سی وہ بھیجی، کلپ بھیجی کہ ہماری بچی بہت اچھا قرآن پڑھتی ہے. اب وہ نہ گناہ کرے نہ مت کرے نہ کچھ. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کسی مولانا کے پاس، کسی قاری کے پاس آپ کی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج لیں، اس لیے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہی ہے اور آپ لکھ رہے ہیں کہ بڑی دلکش آواز اور بڑی شاندار چھوٹی سی بچی تھی آواز میں اس کو پڑھے. میں نے کہا بھیا بڑا اچھا پڑھنا کس کو بولتا ہے وہ ذرا سمجھ لو. تو اس لیے قرآن کریم کو آدمی تو کسی بھی چیز میں انسان کو فرق مراتب جاننے چاہیے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، علماء کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط رکھتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب یہ وہ لوگ چونکہ آج بھی ان کے یہاں پر ان کا پوپ کہہ دے وہ حلال تو حرام، اور بھائی کہاں سے بولا تو نے؟ بولے میری مرضی، تو کچھ بھی بولو. تو وہ برابر ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تیری مرضی کہا رے بھیا. اور ہمارے فقہا کو کسی کو بھی جا کر پوچھو تو وہ پوچھنے سے پہلے دلیل بیان کر دیں کہ بھئی وضو ہے، وضو میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ وضو میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو 4 فرائض ذکر کیے، فوراً اس کی دلیل دیں گی کہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی فلاں آیت میں اس کو ذکر کیا گیا. یہ عبارت النص ختم ہو گئی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه اجمعين انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر يدعوه الى الاسلام وبعث بكتابه اليه مع دحية الكلبي. آگے حضرت دحیہ کلبی ابھی یاد کیا تھا ان کو. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى. اور آپ صلی اللہ علیہ وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا احدا من قومه لاسالهم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو تفصیل کے ساتھ آپ باب بدء الوحی میں شروع میں پڑھ چکے ہوں گے، اس لیے مزید تکرار کر آپ کے سماع خراشی مقصود نہیں ہے.